خواتین و حضرات، میں گجرانوالہ لٹریری فورم کی طرف سے خالد فتح محمد آپ سے مخاطب ہوں۔ کچھ عرصہ ہوا، یہ شاید 9ویں یا 10ویں ویڈیو ہے جو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں، آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ ہم گجرانوالہ کے بارے میں، خصوصی طور پر اس علاقے کے بارے میں جہاں کا میں رہنے والا ہوں، آپ کو ایک ایسی تاریخ پیش کروں جو کہ کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں، لیکن وہ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ لیکن آج جو ہے موضوع وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ میں نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا کہ گجرانوالہ کو شیراز پنجاب کہا جاتا تھا، اور اسی شیراز کا ایک چمکتا ہوا ستارہ، روشن ستارہ، جس نے اردو فکشن میں بہت نام بنایا، اپنا بھی، اور اپنا نام تو بنتا ہی ہے، اس نے اردو فکشن کو بھی وقار بخشا اپنی تحریروں سے، وہ ہے کرشن چندر۔ کرشن چندر 1914 میں راجپوتانہ کے ریاست راجپوتانہ میں بھرت پور ایک جگہ ہے، وہاں پیدا ہوا۔ اس کے والد ایک ڈاکٹر تھے اور چنانچہ سرکاری ملازم تھے، اس لیے وہ حرکت میں رہتے تھے۔ یہ لوگ وزیر آباد کے رہنے والے تھے، اور کرشن چندر نے اپنی تعلیم ایف سی کالج لاہور سے مکمل کی۔ کرشن چندر کا جو پہلا افسانہ تھا وہ مولانا صلاح الدین صاحب کے رسالے ادبی دنیا میں چھپا۔ ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کرشن چندر کیا تھا سے میری مراد یہ ہے کہ وہ تو فکشن نگار تھا، کیا سے مراد یہ ہے کہ بطور فکشن نگار اس نے ہمیں اردو ادب کو کیا دیا۔ وہ ایک ایسا لکھنے والا تھا جس کے ہاں موضوعات کی کمی نہیں تھی، جس کے ہاں اظہار کی میں کہیں پر بھی رکاوٹ نہیں تھی، جس کے ہاں یعنی وہ ایک طوفان تھا، وہ ایک سیلاب تھا جس کے آگے جو اپنے آگے ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے۔ کرشن چندر بھی ایسا ہی ایک لکھنے والا تھا۔ اس کے پاس، جیسے میں نے کہا، موضوعات کی کمی نہیں تھی۔ وہ ایک ایسا لکھنے والا تھا کہ جو ایک تنکے سے، ایک زمین سے تنکا اٹھا کر آپ کو ایک 10 صفحے کا وہ افسانہ دے دے گا اس تنکے کے اوپر، اتنی اس کے ہاں ذہنی زرخیزی تھی۔ اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ کرشن چندر کے تمام فکشن کو میں ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ لفظ ہوگا مدافعت۔ ابھی بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ وہاں صرف مدافعت ہی نہیں تھی، وہاں ایک ایسا رومان بھی تھا، ایک ایسا رومانس تھا کہ جس کو پڑھتے ہوئے آپ ایک ایسی دنیا میں چلے جاتے تھے، ایک ایسا گداز تھا اس رومانس میں کہ آدمی پڑھتے ہوئے کتاب بند کر کے کچھ دیر سوچتا ہے کہ اچھا، ایسے بھی احساسات ہوتے ہیں، ایسے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ وہ اس ایکٹر کی طرح تھا، اس اداکار کی طرح تھا جو اپنے کہانی میں، جو اپنے مکالموں کے بجائے جس کا ذریعہ اظہار صرف اور صرف اس کے چہرے کے تاثرات تھے، کرشن چندر بھی ایسا ہی لکھنے والا تھا۔ وہ اپنے الفاظ سے آپ کو، اپنے قاری کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتا تھا جہاں وہ لے کر جانا چاہتا تھا، جہاں اس کے ہاں بے پناہ مدافعت تھی۔ ابھی مدافعت جو ہے وہ ایک صرف وہ صرف ریاست کے خلاف نہیں، مدافعت جو ایک سماجی رویے ہیں، جو ایک سماجی ڈھانچہ ہے، جو سماج میں جو ناانصافیاں ہیں ان کے خلاف بھی تھی، اور اس کا زیادہ بہت بڑا اس کا موضوع، اسے جو
تکلیف تھی، اسے جو دکھ تھا، وہ جو المیہ محسوس کرتا تھا، وہ یہی تھا کہ جو سماج میں جو ناہمواری ہے اور جو ناانصافی ہے۔ پھر اگر جہاں وہ اس کے ہاں مدافعت تھی، جہاں اس کے ہاں ایک ایسا رومانس تھا جو کہ پہلے شاید اردو ادب میں نہیں آیا، تو اس کے ہاں ایک بہت ہی سٹل، بہت ہی باریک ایک اس کے ہاں طنز تھا۔ وہ ایسا طنز تھا کہ جو آپ کو تیز چھری کے ساتھ کاٹ دیتا ہے، اور اس طنز کے ساتھ ملا ہوا مزاح تھا۔ ابھی یہاں جب میں طنز کے ساتھ ملا ہوا مزاح کہتا ہوں تو بعض لوگوں کے ذہن میں فوری طور پر مشتاق احمد یوسفی آئیں گے، نہیں۔ کرشن چندر کا طنز جو تھا، جو کہ مزاح میں ڈوبا ہوا تھا، وہ اس مخصوص کہانی کا حصہ تھا، اس کو ہم اس کہانی سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ وہ آپ کو ابھی یہاں پر میرے پاس پڑھی ہے کتاب جب کھیت جاگے۔ تلنگانہ میں جب کسانوں نے بغاوت کی، وہ یہ ایک مختصر سی کہانی ہے۔ اس سے بہتر آپ کو اردو ادب میں مدافعتی ادب نہیں ملے گا۔ اگر ہم کہیں کہ رومانس، تو دوسری برف باری کے بعد یہ کرشن چندر کا ایک ناول ہے، چھوٹا سا ناول ہے۔ اس سے زیادہ رومانٹک کہانی آپ کو نہیں مل سکتی۔ کرشن چندر کا نظریہ انسانی برابری تھا، اور ساری زندگی اس نے اسی نظریے کے لیے لکھا، اسی نظریے کی اس نے بات کی، اسی نظریے کو اس نے اپنی تخلیقات میں پروان چڑھایا۔ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مقام ایسا بھی آتا تھا کہ اس کی کہانی پروپیگنڈا میں شامل ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہوتا تھا۔ وہ جب کہتا تھا کہ اگر کسان کو اس کا حصہ نہیں دیا جائے تو پھر کسان کو پورا حق بنتا ہے کہ وہ اس کھیت کو جلا دے۔ ابھی اقبال کا بھی شعر ہے، وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے۔ جب یہ بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو پروپیگنڈا ہے۔ سو کرشن چندر کے ہاں پروپیگنڈا ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن اس کے پیچھے ایک مقصدیت بھی تھی۔ کرشن چندر کے بغیر اردو فکشن کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ خواتین و حضرات، میں چاہوں گا کہ آپ کرشن چندر کو پڑھیں۔ ہمارے ہاں ارادتاً اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، میں ان میں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے ہاں ڈسکریج کیا جاتا ہے، حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اس کو کرشن چندر کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ سو خواتین حضرات، میں چاہوں گا کہ آپ ضرور پڑھیں، بیشتر اس کے کہ ہمارے جو لوگ چیزوں کو قابو کرتے ہیں وہ اس کو بالکل ہی ہمارے ہاں ہٹا دیں۔ لائبریریوں میں شاید یہ آپ کو کم ملے گا، لیکن اشاعتی اداروں میں اس کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ ضرور پڑھیں۔ کرشن چندر کے بغیر، جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، اردو ادب نامکمل ہے، اور کرشن چندر کا تعلق گوجرانوالہ سے تھا۔ خواتین حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس کو لائک کریں، آپ اس کو شیئر کریں، اور سب سے ضروری ہے کہ اس ویڈیو چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو تک آپ خوشی اور سلامتی سے رہیں۔ خدا حافظ۔